جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے طالبان کی صورتحال، ان کی پیش قدمی کا، اور اس وقت افغانستان کے اندر کہاں کہاں لڑائی جاری ہے اور کن کن علاقوں پر، اور خاص طور پر جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں، جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں پہ کتنے فیصد قبضہ ہے، اور یہ سب ایک جو اوورال پکچر پیش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید طالبان کا مقابلہ کوئی کر نہیں رہا، لوگ خود ہی سرنڈر کر رہی ہے افغان فوج۔ ابھی وال اسٹریٹ جرنلز کی کل رپورٹ آئی کہ جو افغان فوج کا جو مورائل ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ ایسی کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑنے نہ پڑے اور ہم سرنڈر کر دیں۔ دیکھیں جو بائیڈن نے جو 3 وجوہات بتائی تھیں، اس کو سوال کیا گیا کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ مسئلہ، اس نے کہا کہ اٹس دا موسٹ ویل ٹرینڈ آرمی ان دا یونیورس ایٹ دا مومنٹ۔ افغان فوج کو کہا اس سے زیادہ ٹریننگ ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے تھے جتنی ٹریننگ ہم نے دی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جنہوں نے ٹریننگ دی تھی ان کا کیا حال ہوا، وہ چلے گئے خود، وہ چلے گئے۔ ایک دوسرا اس نے کہا کہ موسٹ ویل ایکوپڈ آرمی، اس وقت انہوں نے کہا کسی کو بھی ہم نے اس طرح کا ویل ایکوپڈ نہیں کیا اسلحے کے حساب سے جتنا آپ نے افغان آرمی کو کیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ دو نو دا ایریا اور یہ اور وہ علاقہ جو، اور وہ بڑی ٹھیک ٹھاک آرمی ہے، تو اگر وہ ہار جاتے ہیں تو پھر دے آر اور اس سے زیادہ ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے۔ یہ اس کی جو بائیڈن کے اپنے الفاظ ہیں جو اس نے انٹرویو کے اندر کہے۔ آپ کو پتہ کل ہم نے پورا تجزیہ کیا تھا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، دیکھیے انگریز کو لگے تھے جہاں کم از کم 200 سال صحیح ٹرائبل آرمی کو ریگولر آرمی میں کنورٹ کرنے میں، اس نے یہ طے کروایا ان سے کہ یہ جو تم لوگوں کو مار رہے ہو یہ بنیادی طور پر تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ بیسیکلی تاج برطانیہ کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے تم ان کے ساتھ۔ چکوال سے جو بندہ جاتا تھا، جو بندہ جیلم سے جاتا تھا، جو لکی مروت سے جاتا تھا، برما میں جا کے لڑتا تھا، ٹھیک۔ مدراس سے جو لوگ اٹھتے تھے وہ آ کر رنجیت سنگھ کو شکست دیتے تھے، اسی خطے کے لوگ ہوتے تھے۔ اس نے ایک ریگولر آرمی، پھر اس کو مراد دے کے چیزیں دے کے، اب افغانستان میں مراد کہاں سے دیتے ہیں؟ نہ پیسچر لینڈ اس طرح کی، نہ اس طرح کے حالات، نہ وہ سٹیبل گورنمنٹ، نہ آپ نے کچھ اپنا مال روڈ بنایا ہوا، نہ کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ، آپ نے تو ان کو پیسے ہی دینے تھے۔ اچھا، اور یہ سب دوحہ میں آج کیا ہوا ہے؟ آج مذاکرات تھے، دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں۔ میں ابھی تک کی جو وائد آئی ہیں عبداللہ صاحب، جو کل سہیل شاہین صاحب نے کہا تھا، اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ وہ کل دیکھے گئے، میری سے بھی بات ہوئی تھی، میری زبیلہ مجاہد صاحب سے بھی دونوں سے بات ہوئی۔ زبیلہ مجاہد تو اس وقت ہی از رائٹ قندوز۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قندھار میں اور فرا میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پر تو فائٹ چل رہی ہے۔ اور قندھار میں دیکھیں افغان فورسز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ طالبان نے 2 مطالبے رکھے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے تمہارے قیدی چھوڑ دو، اور قیدی چھوڑنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ جو قیدی انہوں نے نہیں چھوڑے، اب ہر قیدی جو ہے وہ جیل توڑ کے طالبان میں اس کو رہا کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کو پودود تھا، پتہ تھا کہ قیدی پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں سے ان کو رہا کرائے اور وہ باہر نکلے۔ اب یہ واحد لیوریج تھا جو افغان گورنمنٹ کی پاس تھی کہ ان کے پاس قیدی ہیں، وہ قیدی بھی انہوں نے رہا کرا لی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کم از کم اس گورنمنٹ کو پیچھے، اب دیکھیں جو اپنا کرزئی تھا، اس نے سب سے پہلے امریکہ کو کہا کہ آپ جرمنی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں طالبان کو بلا لو۔ اچھا، امریکہ ریفیوزڈ، اگرچہ کو بالکل نیا زمانہ تھا، طالبان بالکل ڈیفیٹڈ صورتحال میں تھے، ملا عمر ایک جگہ پہ چھپے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے کوشش کی کہ اور کچھ نہیں تو کچھ لوگوں کو، اور کچھ نہیں تو جو طالبان گرفتار ہوئے ہیں، مثلا عبدالوکیل متوکل ہے، مثلا عبدالسلام ضعیف ہے، ان کو ہی لا کے بٹھا دو، ایک چہرہ تو نظر آئے۔ ظاہر بات وہ قیدی ہوں گے، جو کچھ بھی آپ بٹھائیں گے تو کچھ نہ کچھ چہرہ نظر آئے۔ امریکن نے اس کی بات نہیں مانی۔ دوبارہ پھر حامد کرزئی نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو الیکشنز کے پروسیس کے اندر شامل کرنے، جس پہ آپ کو پتا ہوگا الیکشن میں انہوں نے طالبان نے حامد کرزئی کی حمایت کی تھی، دوسری ٹرم میں اس لیے حمایت کی تھی کہ یہ پشتون ہے، اور پشتون چونکہ طالبان کے ساتھ تھے۔ تو امریکنز جو تھے وہ اپنی اس مائٹ کے بہت زیادہ اس میں تھے اور سمجھتے کہ ہم شکست دے۔ اچھا، کل جو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ اب 96 والی سچویشن نہیں ہوگی، ہم کابل پر بزور قوت اسی طریقے سے قبضہ نہیں کریں گے، یہ تو ان کی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ آج مشاہد صاحب نے اس پہ وہ کالم بھی لکھا ہے اسی بات پر کہ یہ جو پالیسی بیان ہے، اس پہ جو دنیا جہاں کے جو مغربی دارالحکومت ہیں ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں۔ لیکن ان کے ایگریمنٹ بھی یہی ہوا تھا کہ جب آپ چلے جائیں گے
تو ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے خود معاملہ طے کر لیں گے. ایک دفعہ آپ چلے جاؤ, امریکن سے کام چلے جاتے ہیں, اب آپ معاملہ طے کرو. اب وہ معاملہ طے کرنے میں ہوا یہ کہ دونوں قوتوں نے ایک کام شروع کیا کہ کون زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کرتا ہے. اچھا, آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت امریکنز کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو افغان فورسز نے حملے کرنے شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ امریکنز نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو کم از کم پورا نہ کیا جائے. مطلب ان کے قیدی نہ رہا کیا جائے, باقی کام نہ کیا جائے, ان کے ساتھ میز پہ نہ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ ایجنڈا سیٹ, تاکہ ہم مزید فورسز جو ہیں وہ مزید علاقے فتح کریں. لیکن اس میں ان کو بری طرح شکست دی. طالبان نے 85% افغانستان جو تھا وہ قبضے پہ کرے لیا. اب یہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے انڈیا اپنے پرانے دوست کو بلایا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری مدد کرو. ایٹ لیسٹ جب ہم میز پہ بیٹھے تو 50-50 تو آ جائیں. اب دیکھیں نا عثمان صاحب, ایک طرف طالبان ہیں جو 60-70 ہزار لوگ ہیں, اور دوسری طرف جو ہیں وہ 3.5 لاکھ. سب سے اہم بات جس وقت 12 اخباروں کی رپورٹیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت کی جو کرپشن تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ٹینک تک بیچے ہیں. 45% جو تھے ان کے سپاہی جو تھے اپنا اسلحہ جا کے طالبان کو بیچتے تھے اور اب زندگی گزارتے تھے. آج فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ جناب اتنا پیسہ آیا ہے امریکنز کی طرف سے افغانستان میں کہ وہاں کے سیاستدان اور جرنیل امیر ہوئے, عوام کا بیڑا غرق ہے. $2 ٹریلین 2 ٹریلین ڈالر, 2000 ارب اور 2400 ارب, 2.4 ٹریلین ڈالر. اتنا بڑا پیسہ, یہ پیسہ سارا وہاں پر لگا ہے, اور وہ لگا ہے صرف آرمی اکوپمنٹ پہ. کیونکہ اگر اتنے پیسے سے افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر بنا دیا جاتا, آپ دیکھیں امریکہ نے $2 ٹریلین خرچ کیا, 2.4 ٹریلین ڈالر, اور اسمبلی کی بلڈنگ انڈیا سے بنوا رہے ہیں. انڈیا سے بنا رہے ہیں. اچھا, اور یہ سب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا جو حل ہے کہ عبوری سیٹ اپ آئے گا, اور کل جس طرح بات ہوئی تھی کہ حامد کرزئی ایک قابل قبول شخصیت ہو سکتے ہیں عبوری سیٹ اپ کے لیے. دوسرے اگر پشتون ہی لینا تو گلبدین حکمت یار بھی ایک شخصیت. حکمت یار صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیں لیا جائے. حکمت یار صاحب نے یہاں پر بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, لاہور آئے تھے, جب لاہور آئے تھے میری ملاقات ہوئی تھی. حکمت یار صاحب نے یہاں سٹیج پہ بھی کہا تھا کہ پہلا کام جو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ جب تک ختم نہیں ہوتی آپ انٹرم پہ نہیں آ سکتے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم نہ ہوگی تو نظام کون چلائے گا؟ نظام گورنمنٹ نہیں چلا رہی, نظام اپنے آپ چل رہا ہے, وہاں چل رہا ہے. محصولات ڈبل کر دیے اور ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ قابل حکومت کو جو کروڑوں ڈالر ملتے ہیں سراؤنڈنگز میں وہ بھی طالبان وصول پورے تمام جگہ. میں کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ ختم کر کے اس کے بعد بیٹھ جائیں تو ہو جائے گی. اچھا, پھر بین الاقوامی مذاکرات جو تھے نا, جو ساری اقوام جو تھے, وہ ایک لوئی جرگا کا سیٹ اپ ہوتا تھا, وہ انہوں نے خود تباہ کر دیا. اس لیے کہ لوئی جرگا کا سیٹ اپ جو ہے ظاہر شاہ تک چلتا رہا, کچھ دور چلاتے رہے, پھر اس کو خود ختم کر دیا, کیونکہ امریکہ کو جمہوریت بہت پیاری ہے. اچھا, انہوں نے کہا الیکشن کرو. یہ لوئی جرگا کیا ہوتا ہے؟ لیکن جمہوریت تو طالبان بھی نہیں چاہتے. نہیں چاہتے, لیکن امریکہ نے تو لوئی جرگا ختم کر دیا نا. اچھا, سیٹ اپ کیا ہوگا؟ مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں عبوری حکومت بن گئی, حکمت یار صاحب ہو گئے یا کرزئی صاحب کو ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے, اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا؟ طالبان نے کہا ہے, طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا ایک سسٹم جو ہے اس نفاذ کے لیے طریقہ کار رکھا ہوا ہے. اور امریکنز کی جو پہلی لائن تھی روڈ میپ کی, وہ یہی تھی کہ شریعت کا نظام نافذ ہوگا. امریکن نے ایک جو آپ نے لیٹر پڑھا ہوگا بلنکن کا جو دیا گیا تھا, وہ 3-4 چیزیں دی تھی کہ طالبان سے یہ منوا لو. نمبر 1 کہ یہاں ایک آئین ہوگا, اس آئین کے تابع ایک قانون بنے گا, اس قانون سازی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہوگی, اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ایک شریعت کورٹ ہوگی, اور آپ چلتا رہیں گے. ٹھیک, جیسے انہوں نے ابھی بھی افغانستان کا نام ہے اسلامی امارات افغانستان. ٹھیک ہے, امارات اسلامی افغانستان, ابھی انہیں کا نام ہے, ابھی بھی وہ جو ہے بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں. یہ طالبان کہتے ہیں نہیں, اس طرح کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے جیسے پاکستان میں ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں ہوتا ہے شریعت نافذ کرو. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ شریعت نافذ نہیں ہے نا جس طرح کی ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے نافذ کی تھی, ہم اسی نظام پہ قائم رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ چلنا, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے موقع, ورنہ نہیں وہ الیکشن کرائیں گے یا وہ جس طرح قبضہ کر لیا, اپنے گورنر قائم کیے, قاضی بنا دیا اور چل سو چل. نہیں, میرا خیال الیکشن نہیں کرائیں گے. تو پھر باقی لوگ کس طرح اس کے اندر نہیں, باقی لوگوں کو وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو جس کا جتنا انفلوئنس ہے اس کے انفلوئنس کر دیں گے. انہوں نے بدخشانی شیعوں کو جب شامل کیا تو انہوں نے بدخشانی شیعوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے ٹالرنٹ ہیں, طالبان نے 1997 میں ان کو پختیکا جیسے پشتون علاقے میں گورنر لگا دیا. انہوں نے وزارت انصاف کی, وزارت سوشل ویلفیئر, سماجی بہبود کی وزارت ان کو دے دی. تو انہوں نے ان کا فارسی سپیکنگ ایسے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا عثمان صاحب کہ بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی طور پر.
دیکھیں جب آپ کو کرنا ہوتا ہے امریکہ نے تو آپ کہتے ہیں لوئی جرگا بلا لو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ جب آپ کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ساری قوموں کے ریپرزینٹیو بلا لو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ جب آپ کو نہیں کرنا ہوتا تو آپ 8% عبداللہ نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، 7% اس نے اشرف غنی لیے، آپ اشرف غنی کو صدر بنا دیتے ہیں، آپ کا یعنی 7% کا نمائندہ سر، تو وہ اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ اصل سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ چائنا نے جو اس وقت بیچ میں انٹرویرنس کی ہے اور روس نے جو کی ہے، دیکھیں نا آپ خود سوچیں، یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ امریکہ افغانستان میں آیا، پیسہ ضائع کیا، سب کچھ کیا، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ کون بٹھا رہا ہے؟ چین اور روس، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا افغانستان سے، ایک نے شکست کھائی ہوئی ہے اور ایک نے کو گارنٹی دے سکتے ہیں دونوں ملک؟ یہ دونوں دے سکتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ طالبان ان پر اعتماد کریں گے؟ میں دیکھیں پڑوس ہے نا جی، پاکستان، روس، آپ بھول جائیں کہ روس کی یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت ہے بھی نہیں ہے، صحیح ہے، روس ہی ہے، ٹرین وہاں سے چل رہے ہوتے ہیں، میں تو وہاں گیا ہوں نا جی، سارے روسی مرد عورتیں سب ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، سب کلچر ولچر سارا ایک ہی طرح۔ یہ پانچوں کے پانچوں ریاستیں جو ساتھ ہیں ان کا واخان کوریڈور کا کونا چائنا کا، اب پاکستان، یہاں سے امریکہ کدھر سے آئے گا؟ آسمان سے دوسرے نہیں آتا، تو ضمانت صرف یہی دے سکتے ہیں، کل مجھے خیال ہے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا آؤٹ کم نکلتا ہے ان مذاکرات کا، یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اقلیتوں کے دن کی کہ پاکستان میں کیا احوال ہے، اس کا ہوگا ذکر۔